ادب اور احترام سے اپنے آپ کو خالی کر کے، ٹھیک ہے، جو پوزیشن بتائی تھی کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور ہم کچھ نہیں، اور اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے دل سے سب کو معاف کر کے اپنے رب سے جڑنے کی کوشش ہے۔ اللہ، میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے، ہم اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں اپنے دلوں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء
فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على
زخرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. تمام لوگ آدھا گلاس پانی کا اپنے پاس رکھیں اگر اویلیبل ہو سکتا ہے تو 3 دفعہ اپنے دل میں اپنے رب کو ایسے پکاریں جیسے پہلی دفعہ پکار، جیسے آج تک کبھی پکارا ہی نہیں. ایسے سمجھیں کہ پہلی دفعہ پکار رہے ہیں اور وہ جواب دے. 3 دفعہ دل میں آنکھیں بند کر کے اللہ 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 3 دفعہ پکاریں اور 3 گھونٹ میں پانی پی لیں اور پھر آنکھیں کھول دیجیے. جی اسام بھائی، انشاءاللہ یہ تو ہماری توقعات سے بھی زیادہ اسپرچویلٹی چل رہی ہے اور اب لوگوں کے اندر اضطراب ہے سوال پوچھنے کا. تو مجھے میسیجز آ رہے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ سوال پوچھ سکیں جو ہمارے بڑے رسپیکٹیبل. اس وقت ہمارے ساتھ شراز اسناد صاحب آ گئے ہیں، وہ اسٹیشن ہیڈ ہے ہم نیوز لاہور کے. جی مس افشاں راجہ آ گئی ہیں اور ارم نواز ہماری فیکلٹی ممبر ہیں، انہوں نے جوائن کر لیا. سو وی ہیو گاٹ اے ویری ڈائیورس آڈینس ناؤ. اچھا اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کچھ سوال ان دوستوں سے کہوں، اسٹوڈنٹس کے سوال بعد میں لے لیں گے. جی ضرور ضرور ضرور. عرفان بھائی آر یو ہیئر؟ جی سر بالکل میں یہاں پہ ہوں. اس کے بعد شراز بھائی نے ریکویسٹ کی ہے، شراز اسناد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا عرفان بھائی کے بعد وہ سوال پوچھ. جی ضرور ضرور. سوال تو ایسے نہیں تھا جس طرح سے بھی آپ نے حضرت لقمان کے حوالے سے ذکر کیا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کا بھی آتا ہے جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ وہ دھیمی آواز سے بات کرنا فرعون کے ساتھ، اس کے سامنے اونچا نہ بولنا، یہ بھی ایک اس کا آیا. لیکن یہاں پہ سچویشن تھوڑی سی یہ تھی کہ ہمیں بڑا مشکل ہو رہا تھا سننا. یہ وہ بدتمیزی والی آواز ہے، وہ لاؤڈ آواز ہے. لیکن وہ آپ ساری باتیں کر رہے ہو اور وہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، جو اس کا بالکل ذکر نہیں. بدتمیزی نہ کرنا فرعون کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہی ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ مجھے ایگزیکٹلی وہ لفظ نہیں آ رہا اس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا. تو یہ بڑا مزے کا سیشن ہے، بڑا انٹرسٹنگ چل رہا ہے اس میں، اور بہت ڈھیر سارے کویشچنز ہیں. لیکن وہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ جو مسجد کے مولوی جس کو ہم نے خاص طور پہ ہائر کیا ہوا ہے، اس سے بہت ہٹ کے باتیں ہیں. تو بہت سارے کویشچنز ایسے ہیں جو میرا خیال ہے گروپ میں ہم کریں گے تو تھوڑی سی کنفیوژن پھیلے گی، کیونکہ وہ ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے سب کا، نمازوں کا اور سب چیزوں کا. اس میں جو ایک آپ نے جیسا بتایا کہ وہ ایک بھیڑ چال ہے، ایک اٹینڈنس ہے کہ ہر کسی نے جا کے جو ہے اس ٹائم پہ اٹینڈنس لگانی ہے اور بات ختم ہو جانی ہے. لیکن اس کی ایسنس، اس کی فیل، اس کا ترجمہ، وہ سارا کچھ جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں یا اس کو ایبزارب نہیں کیا ہوا اس طرح سے. تو کویشچنس تو
اس حوالے سے بہت سارے ہیں. ہم نے یہ بھی ایک تھا کہ یہ سورہ رحمان جو ہے وہ صرف ایک کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس یوٹیوب چینل پہ سارا ہوتا ہے کہ ایک عالم ہے, ایک قاری ہیں جنہوں نے یہ پڑھی ہے. تو موسٹلی جب میں ہاسپٹل وغیرہ میں جاتا ہوں تو انہی کی زیادہ سورہ رحمان انہی کی آواز میں زیادہ لگی ہوتی ہے. ادھر میں بحریہ میں ہوتا ہوں, یہاں پہ تم دہلی ہاسپٹل وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آئی سی یوز وغیرہ میں جو ہے مسلسل یہ چیزیں ساری لگی ہوتی ہے. تو کیا صرف انہیں کے حوالے سے ہے یا باقی بھی اتنی افیکٹو ہی ہے اس میں؟ کیونکہ وہ اگر ہم سنتے ہیں تو واقعی وہ ایسی اس انہوں نے جس کو ہم کہیں گے کہ سر میں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ واقعی وہ ہر لفظ جو ہے نا وہ آپ کے ہارٹ کو اسٹرائک کر رہا ہوتا ہے, ہارٹ کو رب کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو ہارٹ کو رب کر رہا ہے. اور پڑھی تو بہت سے لوگوں نے ہے. تو میں ذرا یہ پتہ کرنا چاہا تھا کہ صرف انہیں قاری صاحب کی یا باقیوں کی بھی اتنی افیکٹ ہے, کیونکہ یس وائبس کا آپ ڈاکٹر ہے, وائبس کا تو یس بڑا اہم چیز ہے اس میں, آواز اور سارا کچھ اس میں. پلیز یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. تھینک یو. جی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہر چیز کی نا مختلف ڈائمینشنز ہوتی ہیں, اور دس از ناٹ لائک کہ قرآن پورا کا پورا رحمت ہے. میں نے اس کو پڑھا, میں نے اس کو سنا, میں نے اس کا ترجمہ سنا, میں نے خالی اس کو دیکھا, ٹھیک ہے, میں نے خالی اس کو گھر میں رکھا. وہ ہر فارم میں رحمت ہے, اس کے ایفیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے, ہر فارم. یہ جو طریقہ ہے اٹس جسٹ لائک کہ اس پہ ریسرچ ہوئی اور اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا اور اس پہ غور اور فکر کیا گیا, اور اس میں ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ حضرت بابا صفدر بخاری, ان کی ایفرٹس, ان کا خون پسینہ شامل ہے, ٹھیک ہے. اس اب اور دوسری انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا, اور اس میں قاری باسط بہت بڑے قاری تھے, ان کا خشوع اور خصوع شامل ہے, ٹھیک ہے, اور سوز شامل, ان کا درد شامل. تو ہم نے دیکھا کہ اٹس اے ویری گڈ اینڈ پاورفل, سو پاورفل امپیکٹ. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ability to concentrate the energy, the divine energy, to invoke the healing process within, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم اس کو اس طرح سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتا ہے نا میڈیسن, کہ آپ نے صبح شام, صبح دوپہر شام لینی ہے, ٹھیک ہے. It's a spiritual prescription you can say. تو یہ وہ ہے. تو پرسکرپشن میں پھر ہم کہتے ہیں کہ رد و بدل نہ کریں, آپ باقی عبادات جیسے کرتے ہیں آپ کرتے رہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو جیسے اللہ کو پکارنا اس کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے, ہر بندے کو کرنا, ٹھیک ہے. نہیں قاری عبدالباسط صاحب والی ہی یا باقی یہ فار دس اسپیسیفک فیز ہم قاری عبدالباسط کو کہتے ہیں. جس طرح یہ اس طرح سے ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کا فیض لینے کے لیے آپ کو کشف المحجوب پڑھنی پڑے گی, تو بابا صفدر بخاری صاحب کا فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کو سورہ رحمان قاری باسط کی بات سننا پڑے گی, ٹھیک ہے. قاری باسط صاحب ہے نا, بالکل. جی جی, تو وہ اس طرح سے بہت سے لوگوں نے پڑھی, بہت خوبصورت پڑھی, اس کے اپنے امپیکٹس. میں وہ ابن الحشام العربی کی قرأت بہت شوق سے سنتا ہوں. وہ جو امام کعبہ ہیں سدیس, ان کی قرأت بہت شوق سے سنتا ہوں. انہوں نے بھی بڑے سوز سے پڑھی. اب یہ سوز کی بات ہے, یہ میلڈی کی بات ہے. وہ اسپرچولیٹی کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ہیلنگ کے لیے جو ہے وہ یہ والی ہے. ہاں بالکل اسپرچوئل, ہاں وہ آپ جیسے آپ کو جس چیز سے آپ کی پیاس بجھتی ہے آپ وہ نعت پڑھ سنیں, آپ کلام سنیں, آپ قوالی سنیں, آپ ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو ہم نے ایک اسپیسیفک طریقہ علاج نکالا ہے, ٹھیک ہے, یہ پھر آپ اس طرح سے اس کو فالو کریں. اسی طرح سے جی میں جو لفظ کیا یہ تو لفظ جو ہے وہ کہ وہ بالکل قرآن پاک کے بالکل سینٹر کا ایک ورڈ ہے یہ والا, اور اس میں جو ہے وہ اس میں سورہ کہف میں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح سے. تو میں وہ جو لفظ بول رہا تھا وہ یہ والا تھا. سر بہت شکریہ, تھینک یو.
थैंक यू इरफान। शराज भाई अब आप सर अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी लाइक आई एक्चुअली जॉइंड अ बिट लेट, संडे था, आई वोक अप लेट, सडनली सॉ डॉक्टर साहब मैसेज एंड देन आई जॉइन। मैं बहुत ब्रीफली सर बताऊंगा कि बहुत मेरे जो करीबी हल्के अहबाब है वो जानते हैं कि आज अगर सिराज असनाद किसी जगह या किसी पोजीशन पे है तो उस पे सूरह रहमान थेरेपी का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं उन चंद खुश नसीबों में से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो इस थेरेपी की वजह से ना सिर्फ क्योर हुआ बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे दुनिया में कोई दुनियावी नेमतें हासिल हैं तो उसमें सूरह रहमान का बहुत अमल दखल है। कभी कभी बाबा जी के मज़ार पे भी हाजिरी हो जाती है। डॉक्टर जवेद साहब बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं और उनकी मेहरबानी, वो उनको अवेलेबल होना ही एक बड़ा काम होता है, वो अवेलेबल भी हो जाती हैं। और इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश भी की कि हम के जरिए और बाकी जगहों से भी डॉक्टर जवेद साहब के जरिए जो सूरह रहमान का पैगाम था वो पहुंचाएं। बड़ा ब्रीफली सर मैं इसको बताऊंगा कि you know that I was Don's correspondent to Washington, I was so engaged, और मेरा कंडीशन जो हो गया था कि डॉक्टर्स बाकायदा तौर पे मुझे कुछ साइकेट्रिक पिल्स देने लग गए थे कि आप अपने दिमाग को रेस्ट दो, हर वक्त सोचते रहते हो, हर वक्त एंगेज, और इतनी प्रोग्रेस, इतनी चीजें क्या हैं कि मेरे लिए सोना मुश्किल हो गया होता। तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर मुझे मेरी मजबूरी थी कि मुझे सोने के लिए और अपने रूटीन को वापस लाने के लिए मुझे वो मेडिसिन यूज करना पड़ी। और फिर उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट आपको होते हैं, वेट गेन करना, और उसके ऑब्वियसली अगर आप नहीं लेते तो झटके से लगते हैं दिमाग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब फिर मुझे पता चला तो ना सिर्फ मैं उससे बल्कि हील हुआ, बल्कि मेरी फैमिली के और बहुत ज्यादा लोग ना सिर्फ हील हुए बल्कि आगे हमने कोशिश की कि हम इस मैसेज को जितना स्प्रेड कर सकें करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला का कलाम है, जिसने डॉक्टर साहब ने फरमाया और बताया कि बाबा सफदर बुखारी साहब की जो ये एक चीज उन्होंने निकाली थी, एक तोहफा दिया था कि किस तरह कारी बासित मिस्री की आवाज में इसको सुनना है। और ऑफ कोर्स अगर हम उसको सुनते हैं तो बाकायदा तौर पे जो एक एक, मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, ना मैं कोई बंदा हूँ जिसको सुर ताल का पता हो, मगर जो एक एक लफ्ज का उतार चढ़ाव है, और जब आंखें बंद करके आप उसको सुन रहे होते हैं तो आपको अपने अंदर कहीं फील हो रहा होता है कि वो बाकायदा हैमरिंग की तरह आपकी नेगेटिविटी को आपके दिल से, दिमाग से रिमूव कर रहा होता है। तो मैं और हम और जहाँ पे मैं हूँ, हम लोग हाजिर हैं टू स्प्रेड दिस मैसेज, क्योंकि मैं खुद इससे गुजरा हुआ हूँ, मैं खुद इससे क्योर हुआ हूँ, खुद मैंने, अल्लाह ताला ने मुझ पे अपनी बड़ी रहमतें नाजिल फरमाई हैं इसकी वजह से। तो द मैसेज व्हिच यू आर स्प्रेडिंग, we are a part of you, hats off for you, and whatever we can do we'll be there. Jazakallah for all the message which you are spreading for the positivity, sir. मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर सुमेरा बतूल को, शी हैज जॉइंड नाउ, और आप अपनी कुछ एक्सपीरियंस बता रही थी कि आपकी फैमिली में भी कोई एक्सपीरियंस हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम ऑल। ये मौजू बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि शायद आप इससे दूर नहीं रह सकते। वालेकुम अस्सलाम। बस मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये शेयर करना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में इस हीलिंग प्रोसेस से हम गुजरे हैं। और वो इस तरह से कि मेरे वालिद साहब को लास्ट ईयर लंग्स कैंसर डायग्नोस हुआ और लास्ट स्टेज पे हुआ। और जैसे ही वो लंग्स कैंसर लास्ट स्टेज में डायग्नोस हुआ तो उस वक्त एक डिप्रेशन की कैफियत जो घर पे थी, और सारी मेंबर्स, उनके बच्चे, सब फैमिली जो हम गुजर रहे थे, उन सबको एक तो मेडिकल रीजंस की वजह से हम सब देख रहे थे, लेकिन के साथ साथ जो हमारी सारी फैमिली का हीलिंग प्रोसेस, एक जो मेंटल स्ट्रेस को हमने डील किया और अपने वालिद साहब को इस पेन और इस तकलीफ से जैसे हमने गुजरते हुए देखा। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगी कि हमें किसी ने बताया, रिकमेंड किया कि कारी अब्दुल वासित की जो ये जो आवाज है और वो सुबह सुबह आप सुने और रूटीन में रखें। तो जैसे ही हमें डायग्नोस हुआ तो मेरे वालिद साहब ने हर रोज सुनना शुरू किया, और इसी तरह से हमारे घर में हर रोज ऊंची आवाज में सूरह रहमान लगती थी और लगती है, और हम सब सुनते थे। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला ने इतनी आसानियां मेरे वालिद साहब के लिए पैदा की कि वो इस दुनिया से जब गए तो वो अपने पाँव पे चलते चलते चले गए, और हमने उनको बेड रिडन नहीं देखा। जबकि जो इस कैंसर की सूरत हाल है वो हम सबको पता है कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। और जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए तो आखिरी दफा भी वो अपने पाँव पे चल के हॉस्पिटल गए, और हमारे सामने, हमारे हाथों में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और ये मैं आज ये समझती हूँ कि ये आसानियां और ये जो तकलीफ को दूर करने का प्रोसेस था,
یہ اس صورت کی برکات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی، اور ان کے لیے اتنا بڑا ہیلنگ پروسیس تھا کہ وہ ایک دن بھی جو ہے وہ اپنی تکلیف کو سے گھبرائے نہیں، اور ان کا حوصلہ اتنا بلند رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فیملی ہے جو ہم ان سب پروسیس سے گزر رہے تھے، ان سب نے بھی اس سے بہت ہی، خاص طور پہ ہم لوگوں کو ڈپریشن، جو ہم 4-5 بہن بھائی ہیں، ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن تھا اس وقت میں. ہم اس ڈپریسنگ فیز سے صرف اس صورت کی برکات سے نکلے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ روٹین بنائی. اور ہم سب لوگ سنتے ہیں فیملی میں کسی کو کھو دینا، خاص طور پہ اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو، تو بڑا ڈپریسنگ ہوتا ہے. اور اس صورت سے نکلنے میں ہمیں بہت مدد ملی. تو اس پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پروسیس ہے یہ آپ کو اس دنیا سے نکال کے اس خالق حقیقی سے کنیکٹ کرتا ہے جس کے پاس آپ نے چلے جانا ہے. اور آپ کے آج کے دور میں خاص طور پہ جہاں پہ اسٹریس اور ڈپریشن اور نیگیٹو تھاٹس اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ان سب کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. سو دس از دا بیسٹ ہیلنگ پروسیس وے یو کین کنیکٹ یور سیلف. بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر سمیرہ بطول سر. ڈاکٹر سمیرہ بطول میری سپروائزر بھی تھی ایم فل اور پی ایچ ڈی میں کو سپروائزر، اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں. تو اب میں مس شازیہ سے یا مس آمنہ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ان کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، تاکہ ہم اس کے سیکنڈ فیز میں چلیں. کچھ اسٹوڈنٹس کے بھی کوشچنز ہیں. مس شازیہ، آر یو ہیئر؟ جی آئی ایم ہیئر. آپ کی آواز تھوڑی کم ہے، لاؤڈ کر لیں. اور آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ جی سوال یہی ہے کہ بہت اچھی ساری باتیں تھیں اور دل میں اتر جانے والی باتیں تھیں. ایک پوائنٹ جو دکھاوے کا آپ نے کہا کہ دکھاوے کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ونس آئی ریڈ ان بک آلسو کہ دکھاوا جو ہے ایک قسم کا شرک ہے، بیکاز انسان کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا عمل. تو یہ ڈبیٹ ایک دفعہ میری پریویس انسٹیٹیوشن میں کولیگ سے بھی چلتی ہوتی تھی. وہ کہتی ہوتی تھی کہ جی باسز کو بتانا چاہیے آپ نے یہ کیا وہ کیا، بٹ میں دوسری طرف ہوتی تھی، میں کہتی تھی دے شوڈ بی آبزروینٹ انف. انہیں خود پتا چلنا چاہیے کس نے کیا کیا، مطلب یہی تو ان کا ٹاسک ہے. تو انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کرے، لیکن یہ کہ دنیا داری میں کئی لوگوں کا اس ٹائپ کا خیال ہوتا ہے کہ ون شوڈ بی ٹیلنگ وٹ ون از ڈوئنگ. تو اس میں بھی دکھاوے سے باز رہنا اچھا ہوتا ہے، یعنی دنیا داری کے معاملات میں، اللہ کے معاملات میں تو وہ طرح obviously، اور سیٹسفیکشن بھی اسی میں ہوتی ہے کہ دکھاوے سے بے نیاز ہو جائے انسان. اس میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی بہن السلام علیکم. بہن اس میں مسئلہ اس میں ہوتا پتہ ہے یہ ہے جو ہم نے بھی فیل کیا، اور میں نے تھوڑی سی کنارہ کشی بھی اس وجہ سے اختیار کر لی کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کا جو مائنڈ ہے نا یہ آپ کے ساتھ پلے کر جاتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو انرجی لیول ہے نا، جو آپ کے اندر کی اسٹیبلٹی ہے جس کو قائم ہونا کہتے ہیں. اس نے کہا نا کہ مسلمانوں نماز قائم پڑھنے کا تو کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ نہیں قائم ہے، ایک اسٹیٹ ہے، your inner state. ٹھیک ہے نا؟ if that state is stable enough کہ وہ inner state جو ہے کہیں کسی بھی کام کا کریڈٹ اپنے ذمہ تو نہیں ڈال رہی. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ inner state is stable enough کہ آپ کی جو فزیکل جس طرح بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو کسی نفسی گرفت میں انسٹیبل تو نہیں کر رہی، تو دین اٹس اوکے، اٹ از ناٹ افیکٹنگ یو. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ بتائیں، یو نو اٹ کہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے. آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، مطلب ہاں آپ انرز میں اتنے سٹیبل ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ اگر آ گئے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کے جانی ہے، کہ میرے وجود میں جو کچھ ہے اور جو کچھ مینیفسٹ ہو رہا ہے یہ من جانب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ آپ کو کہیں آپ کی انر سٹیٹ کو اس جگہ پر امپیئر نہیں کر رہا کہ اس میں میرا بھی کوئی کمال ہے.
ایگو نہ آئے. ٹھیک ہے نا. یس ہیلو, صحیح. جی جی آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے بہن. جی ایگو نہ آئے مطلب بیچ میں. جی, اگر آپ کی ایگو اس تکبر. لیول تک سپریس ہو گئی ہے اس نور سے, ٹھیک ہے نا, جی جی اور وہ تو آپ اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. صحیح وہ بات. پھر ہمارے بابا جی کہتے تھے دو دھاری تلوار, ٹھیک ہے نا. صحیح. Then utmost sincerity is required, right? اب جی اگر جی وہاں پر آپ کہیں ٹوسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے مائنڈ, تو وہ پھر آپ کو پھر لگے گی زور سے آپ کے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتہ صحیح. لگے گا کہ کہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ پھر بتاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. بالکل یہ تو ہے. when I'm sitting here, ٹھیک ہے, آپ کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کر کے دیکھ لیں, پھر وہ چیز اتنی بری طرح سے بیک فائر ہوگی کہ آپ کو لگ پتہ چلے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کا رائٹ. اس کی میزان ہے, اس کا صحیح. بڑا فلالس چیک اینڈ سسٹم بیلنس. ہے. یس, اٹس اے فلالس سسٹم. یو نیڈ ٹو, آپ نے پھر یہ آپ کہیں کہ یہ پھر پل صراط اسی کو تو کہتے ہیں, پھر یہ بہت باریک لائن ہے. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ یو نیڈ ٹو فائنڈ, کہتے ہیں نا مرشد کامل, وہ پھر چلنا سکھاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. صحیح. اگر آپ پھر اس کی طرف چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, دین اٹس موسٹ, جہاں اتنا خوبصورت رستہ ہے, ٹھیک ہے. جی جی میں اب اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم خالی ہیلنگ کی طرف نہ رہیں, پر میرا زیادہ فوکس, جو ہمارے بابا جی بھی کہتے تھے کہ یہ تو ایک خالی کنونسنگ اس کے لیے ہے کہ لوگ ہیل ہو جاتے ہیں, جس طرح لوگوں نے شیئر بھی کیا, just to tell that this is a proven fact, but it's just a fact. What is the truth behind it? You need to give time and you need to invest yourself into it with the dedicated people who are doing it, right? You need help. یس. You cannot, it's very difficult to do it on its own, ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو مرشد کامل بھی چاہیے, آپ کو مرشد چاہیے, آپ کو ٹیچر چاہیے, آپ کو مینٹور چاہیے. مرشد کامل. You are serious in this business. مرشد کامل کو جس کو سنسیئر اسٹوڈنٹ مل گیا, وہ خود ہی کامل ہو جاتا. صحیح. مرشد کامل کیسے تلاش کیا جائے؟ اپنے اللہ سے مانگ لیں, دے دے گا. اچھا صحیح. اللہ سے مانگ لیں, دے دے گا, بڑا خوشی سے دے گا. کون مانگتا ہے آج کل؟ ہر کوئی تو اپنے آپ کو مرشد بنانے پہ لگا ہوا ہے. صحیح بات. مانگنے والا ہو تو وہ بہت آسانی سے عطا کر دیتا. صحیح. چلو تھینک یو. جی جی. کوئی اور فیکلٹی ممبر, عاصم صاحب, برم نواز, کوئی کوشچن کسی نے کرنا ہے؟ ورنہ پھر ہم اسٹوڈنٹس کے کوشچنز لیں. اوور ٹو یو لائبہ. Yes, sir. Before moving on to the question and answer session, I would like to Yes. express my gratitude towards Sir Hassam Ahmed for sharing such spiritual, sanctified, and blessed thoughts with us. Now, proceeding with the first question is by Namira Khan. Thank you, Laiba. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, everyone. Sir, pehle to thank you so much, Jazakallah, for such a spiritual and soulful session. Your words in this session were really a nutrition to our soul. Sir, میرا کوشچن بہت ہی جنرل ہے کہ بعض اوقات انسان کی لائف میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب وہ پوری کہتے ہیں نا خشوع و خضوع کے ساتھ, پوری انٹینسٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیں, لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایک نہ چاہتے ہوئے مایوسی سی کیفیت, اور کہیں سے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہیں. تو ایسی سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں؟ جی, ہر چیز آپ کی اپنی ذات ہی بتاتی ہے. ہر سوال کا جواب انسان کی اپنی ذات کے اندر, اور آپ کا یہ سوال جو ہے اس کا جواب بھی آپ کی ذات میں ہے. بس بات یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو دا ایکسیس ٹو دوز ایریاز ویئر دیٹ آنسر لائز.
and you are going to accept the answer which your inner self has got. I'll try to touch those areas. It's a common thinking जो आप बता रहे हैं. पहली बात तो ये बचे, क्या हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हैं या अपना पूरा वजूद जो इख्तियारी तौर पे हमारा है, क्या मैंने बालों का ये रंग अपने इख्तियार से लिया, क्या आंखों का रंग अपने इख्तियार से लिया, क्या ये स्किन टोन मैंने अपने इख्तियार से लिया. सब अल्लाह की मर्जी, और वही होता है जो उसकी मर्जी है. उसकी मर्जी को कोई नहीं छेड़ सकता. ठीक है. कमिंग बैक टू द, और आपकी आइडेंटिटी क्या है? हम इधर आए उसकी फर्मा बरदारी करने, उसको समझाने नहीं आए, और ये मानने आए कि वो हर चीज को हमसे बेहतर जानता है, और उस चीज हर चीज का उसको हमसे ज्यादा है. पहली बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर माइंड, ऑफ योर नर्व्स, कि हम उसको अपनी मर्जी पे लें. सरकशी कहा जाता है. ठीक है. और आपका अल्लाह आपसे कितना राजी है? आपका अल्लाह आपसे उतना ही राजी है जितना आप उससे राजी हैं. You just need to see inside of you. And the objectivity of life is कि वो शर्मसारी है. ठीक है ना. खुद ही को कर बोला देना कि हर तकदीर से पहले अल्लाह खुदा से खुद पूछे कि तेरी रजा है, फिर उसकी मर्जी आपकी मर्जी में देती. ये फिर जो है ना, हम डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं. अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद तो आपको कहीं नहीं नजर आ रहा, आपका फोकस रोड होती है. अगर आप इस्लामाबाद पे फोकस कर लेंगे, यू विल एंड अप इन एन एक्सीडेंट. ठीक है ना. या आपने घर जाना होता है अपने ऑफिस से, या अपनी यूनिवर्सिटी से निकल के, या अपनी क्लास से, तो आपका फोकस आपका घर नहीं होता, आपको घर नजर नहीं आ रहा. यू नो इट इनसाइड दैट यू this way will lead you there. So Allah की मर्जी will lead you to वो अपने पास ही लेकर आए. तो बहुत निहायत शफकत और मोहब्बत से. I hope I have answered the question. Jazakallah, sir. Jazakallah. Thank you so much. Now Hamad Zafar will come forward with another question. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. I would like to thank Dr. Hassam for taking out his precious time and share his wonderful knowledge with us. I personally am truly honored to be a part of this wonderful session. Sir, my question is, how can we manage our worldly as well as our spiritual life? Be perceptive to light, knowing that we cannot handle our life. We are nobody to handle our life. ये काम अल्लाह का. हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोझ जो हम उठा नहीं सकते अपने ऊपर ले लिए, जो उसने कहे भी नहीं थे. उसने कहा था मैं रज़ाक हूं, मैं वहाब हूं, मैं वली, मैं देने वाला हूं, मैं करीम, मैं करम करने वाला हूं. अब हम क्या बने? अपने आप को बड़ा क्रेडिट लेने के लिए कि हम बड़े करने वाले हैं, हम घर का खर्चा उठाते हैं. हम to feed our ego and our nafs, we feed it. उससे होगा क्या? वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा. we keep on telling मैंने ये किया, मैंने ऐसा अच्छा किया. अगर हम ऊपर से नहीं करते तो फिर हम लबादा ओढ़ लेते हैं हम्बलनेस का. ठीक है ना. और ऊपर से कहते नहीं, और हमारा मकसद ये होता है कि हमें हम्बल मान लिया जाए. तो किसी के मानने से आपको क्या फायदा? ठीक है.
آپ نے تو حد سی اللہ کے لیے رکھنی تھی. اور الٹا ہو جاتا ہے, پھر لوگ روپ جاڑنا شروع ہو جاتے ہیں, یار انہیں کی کرنا. ٹھیک ہے, تو دین لائف بیکم miserable when you entrap in your mind and thought process. تو لائف جو ہے مس ہینڈل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو گیو یور لائف, سونپ دے اس کو جس نے ذمہ لیا. ہم نہیں اٹھا سکتے. حضرت سلیمان تھے, انہوں نے بڑی دعوت کا بندوبست کیا, بہت بڑی ان کی سلطنت تھی, پتہ نہیں ٹنوں کے حساب سے انہوں نے چیزیں وغیرہ ڈیولپ کی, کوکریز اینڈ ایوری تھنگ. ایک مچھلی آئی اور ایک ہی اس میں سب کچھ کھا پی. ایک بیل ہوتی ہے نا, اس کا بچہ 40,000 لیٹر دودھ پیتا ہے, 40,000 لیٹر, 4,000 لیٹر. کون بندوبست کرتا ہے؟ یہ صرف آپ کا مائنڈ آپ کو بتاتا ہے چھوٹی سی چیز کو کہ یہ بڑا کمال کیا. اور فیڈ کون ہوتا ہے؟ نفس, ایگو, which will only make your life miserable. اس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہے؟ اس کا اینٹی ڈوٹ اللہ کا نور ہے, which is intelligent enough to target those areas and go there and hit it there where it is required. All you need to be perceptive. دن میں یہ روٹین بنائیں, صبح اٹھیں یا رات کو سویں, اپنا کام مکمل کر کے سویں, اپنے آپ کو خالی کر کے, اپنی حیثیت کو جان کے, جو بار بار قرآن میں کہہ رہے تو کیا تم ایک نطفہ تھے کیا. اپنی قبر کو ہمیشہ یاد رکھے کہ I'm going there. ایک ٹیکا اپنے آپ کو دل میں ضرور لگایا کریں کہ one day I'm going to leave everything which I'm going to achieve over here and to face him. اپنی ایگو کو اگر وہ اتنا تنگ کر رہی ہے تو اس کو سامنے رکھیں, ایکسیپٹ کر لیں اور اللہ سے روشنی لیں اور اڑا دیں. ہاں, جو 40 سال تک پالی ہے it will take some time. اور یہاں پہ وہ اصول کارگر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کہ تم ایک قدم آؤ میں 100 قدم. تم مجھ سے مانگ, لیکن مانگ تو رہے, اپنی مرضیاں تو نہ مانگ رہے, اطاعت مانگ رہے. ٹھیک ہے, اور اپنے نفس سے پناہ مانگ رہے. ٹھیک ہے, نہ کہ اس کی باتوں کو منوانے کی کوشش کی جائے. آئی ہوپ تو لائف کیا ہوگی, کلاریفائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, جب آپ کی سوچ ویک ہوتی جائے گی تو آپ کی انر سول اسٹرانگ ہوتی جائے گی. کیپ گیونگ ہم لائٹ, کیپ آسکنگ فار مور. آئی ہوپ اٹس اوکے. Thank you so much, sir. The next question is by Wasim Akram. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج کا سیشن سر بہت ہی ونڈرفل تھا سر, بہت ہی ایک مسحور کن تھا. اگر فزیکل میں ہوتا تو سر ایک سما بن جاتا سر. آپ نے ماشاءاللہ جتنی اچھی ہمیں ایک رہنمائی دی سر. سر میرا سوال یہ ہے, وقت کی قلت کی وجہ سے سر سوال تھوڑا سا سر سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر سورہ رحمان لگی ہوتی ہے صبح کے وقت, یا کسی گھر میں لگی ہوتی ہے, تو سب سورہ رحمان لگائی تو اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ سنی جائے, لیکن سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, گھریلو کام میں یا مارکیٹ میں کہیں بھی, جبکہ قرآن پاک کا سننا واجب ہوتا ہے. تو جب سب لوگ کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس قرآن پاک پر توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی, کیا اس وقت قرآن پاک کو بند کروا دینا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے سر؟ تھوڑا سا مزید, اور یہ کہ خالق بھی رحمان ہے اور مخلوق بھی رحمان ہے, خالق اور مخلوق کے رحمان ہونے میں کیا فرق ہے سر؟ پلیز, تھینک یو سر. خالق اور مخلوق کے رحمان ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے, از نو ڈاؤٹ اباؤٹ. وہ رب العالمین ہے, اس کا محبوب رحمت اللہ. اللہ رحم کرنے اس دنیا پہ خود نہیں اترتا. اللہ
अपने बंदे के थ्रू ही रहम करवाता है। आज तक अल्लाह खुद इस दुनिया पे कभी नाजिल ही नहीं हुआ कि वो रहम करे। ठीक है, तो अल्लाह का रहम ही इंसान के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। और कभी इंसान को अपने आप को मेहरबानी समझना चाहिए, क्योंकि वहां से मेहरबानी आई और यहाँ से अदा हो गई, तो बीच में आपका है जस्ट अ चैनल, जस्ट अ सर्कल, और ये भी मेहरबानी है कि इस चैनल से चले, उसको चूज कर लिया। ठीक है, दूसरी बात जो आप बता रहे हैं सही या गलत, मुझे ना एक कोट बड़ा पसंद है, बियॉन्ड right and wrong there is a place and I'll meet you there। सही और गलत के बियॉन्ड मोहब्बत का वो रिश्ता है जहाँ टॉलरेंस, प्यार, मोहब्बत, जो आपका प्यारा होता है उसकी गालियाँ भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, मुझे याद है कि मेरे वालिद जो है, मैं यहाँ नहीं बता सकता, बड़ी एक गाली देते थे, उनके मुंह से बड़ी अच्छी लगती थी। ठीक है, मैं आज भी उस गाली को याद करता हूँ। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। अक्सर भाइयों में बैठ के जिक्र करता हूँ केस पर, क्योंकि वो जरूर ये कहते हैं। ठीक, क्या था, प्यार था। तो सही और गलत की बुनियाद आपकी इंटरनल फीलिंग पे होती है, कब आप हेट्रेड में, कब आप प्यार में। जब आप प्यार में होते हैं आपको कुछ बुरा नहीं लगता, प्लेजेंट। और इस दुनिया में आप खुश रहने आए हैं, जिंदगी का एक मकसद खुश रहना है। इट डिपेंड्स अपॉन, जितनी उसकी रोशनी अंदर होगी, जितनी फुलफिलमेंट होगी, कोई आपको दुखी कर नहीं सके। ठीक है, कोई आपको तकलीफ दे नहीं सके। तो जिस तरह कुरान लगा होता है, इट डिपेंड्स के योर कंसर्न इज ओनली योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप बिजी हैं तो डजंट मैटर, हो सकता है कोई उसको बहुत खुशबू से सुन रहा हो। जिस तरह अजान होती है कि अल्लाह अजान बंद करवा देता है, हर कोई तो नहीं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा। ठीक है, क्या हमारे इर्द गिर्द अल्लाह मौजूद नहीं? क्या हम हर वक्त उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे? क्या वो चला जाता? नहीं जाता। He is always available for us. It is on us to be available for him, to him, because he do his job. रहम करे आप पे, रहमत करे। तो लगा हो तो अदब में, हो सकता है आप ना सुन रहे हो, कोई और बहुत ध्यान से सुन रहा हो, शायद वो एक्ट ना कर रहा हो। वी डोंट नो, जब हम कुछ जानते नहीं तो चीजों से बॉदर क्यों? ठीक है, कि हम, अल्लाह अपना एहतराम करा लेगा जिससे उसने करवाना, हमें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा जॉब ही नहीं है। हमारा जॉब सिर्फ अपने आप को एहतराम देना है, और हम हैं भी, मैं इतने काबिल भी नहीं है, ये भी उसकी रहमत की वजह से होता है। ठीक है, हम तो अपने आप को भी सही एहतराम में नहीं कर पाते क्योंकि हमें आता ही नहीं। ठीक है, ये भी उससे सीख के हम उसको पेश करते हैं। तो अगर इतना अच्छा होते सारा हमारे अंदर, बात यह है कि महसूस करने की बात है। और दूसरी बात, आई एम मी और यू और एनीबडी, we have to face Allah all alone. We are not answerable for any. All alone. That matters. Nothing else matters. क़यामत क्या हो? क़यामत तो रोज बर्बाद है, सिर्फ देखने की जरूरत है। अल्लाह जलवा अफरोज होगा, उसमें हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्लैरिटी में यही आएगा, हर एक एक दूसरे से बेगाना, माए अपने बच्चों से बेगानी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी चीज कि दैट लेडी इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर हर ओन सेल्फ। किसी की परवाह नहीं।
जलवा अफरोज हो गया, जाहिर हो गया, वो आप पे आज हो जाए। मरने से पहले भी लोग मर जाते हैं, बड़े अच्छे लफ्जों पे अल्लाह ने उनको याद किया। ठीक है, बोले शाह सा मरना नहीं, गोर पे अपनी जोर। ठीक है, फिर वो कौन था जो मर गया? एक जिस्म था, नीचे चला गया। जो जिंदा होता है वो इस अर्ज से 7 फुट ऊपर भी जिंदा होता है और 7 फुट नीचे भी जिंदा होता है। जो मुर्दा होता है वो इस अर्ज से 7 फुट ऊपर भी मुर्दा ही होता है और नीचे भी मुर्दा ही। सुभान अल्लाह। ठीक है, जिसके दिल में अल्लाह की रोशनी है वो जिंदा है हमेशा, उसकी जिंदगी भी रोशन होगी, उसकी कब्र भी रोशन। ठीक है, वो कतबे लगा लेने से, उस पे पूरी सूरह रहमान दर्ज कर लेने से, या उसके अंदर अर्क डाल लेने से, या उस पे कलमा लिख लेने से रोशन नहीं होगी। ये खाली जहनी तसल्लियां हैं, इट डजंट वर्क। जाके खोल के देख लें, 100 खोल के देख लें, 90 में से क्या आएगा? लेकिन वो भी हैं जहाँ से खुशबू भी आती है और रोशनी भी निकलती है। आज चले जाए रोज़ा रसूल पे, चले जाए रोज़ा अली पे, चले जाए दाता दरबार से चले जाए। ठीक है, कैसी रोशनी है फैल। ठीक है, जिनकी जिंदगी रोशन होती है उनकी कब्र भी रोशन, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने ऊपर गौर करें, कौन एहतराम दे रहा है नहीं दे रहा, आपका कंसर्न सिर्फ आपके साथ। आप अपने अंदर वो चीज पैदा करें। आई होप आई हैव। बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। We have another question from Alina Ali. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Dr. Hassam for taking out time and sharing your great knowledge with us. I would like to ask a question. That unforgettable moment in your life where the blessings of Surah Rahman left you astounded. In my life, with the blessings of Surah Rahman, that was the time when I found myself linked to every creation of God in this universe. I felt wherever Allah is present, I am also present. And wherever I am present, He is also present. That is the biggest moment of me. I hope I have answered the question. Thank you so much, sir. Sir, I would like to ask you one last question. What is the follow-up of this session as you introduced us to Surah Rahman? Now, how we will move to the journey to God? Be perceptive always. Be open. Or if you, yes, one more thing. If you need my help, you can contact me. Mr. Sohail can give you my contact as well. But this is a one-time opportunity. Oneness. What is oneness? One-time opportunity, but a lifetime commitment. Okay? Your beginning, awwal wa akhir, your beginning lies within, and you will last within. And the people within, you will find in your way. Be lovable. Don't hate. Allow the hatred to haunt you. And for that matter, glorify your life with the light of God. And whenever you require my help, you can contact me. I hope I have answered the question. With this, we come to the end of this extremely soulful and spiritual session. Thank you everyone for joining us today. Looking forward to see you all in another session with a different yet informative topic. I,
Laiba Ahmed, along with my teammates Anam Khan, Namira Khan and Hamad Zafar will now sign off. Until then, take care and Allah Hafiz.